اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان 15 اگست سن 2025 یاد رفتگاہ میں 2 شعراء کرام کی برسی کے موقع پر حاضر خدمت ہیں جناب رئیس فروغ صاحب اور جناب خالد علی صاحبان، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں جناب رئیس فروغ صاحب کے مجموعہ کلام ہم سورج چاند ستارے۔ حمدیہ کلام: یا الہی تو خدا سب کا ہے، یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے، سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے، ہر زباں پر ہے کہانی تیری، ہر قدم پر ہے نشانی تیری، بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا، برف پگھلا کے بہاتا تو ہے، راہ دریا کو دکھاتا تو ہے، رنگ پھولوں نے تجھی سے پائے، سب پر ہیں تیرے کرم کے سائے، سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے، رزق سب کو تو ہی پہنچاتا ہے، ہر کوئی تیرا دیا کھاتا ہے، تو 2 عالم پر نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے، تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے، یا الہی تو خدا ہے سب کا، تجھ کو منظور بھلا ہے سب کا۔ سبحان اللہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ مجموعہ کلام ہم سورج چاند ستارے، شاعر جناب رئیس فروغ صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، آج رئیس فروغ صاحب کی برسی ہے۔ نئی غزل کے اہم ترین پاکستانی شاعروں میں نمایاں جناب رئیس فروغ صاحب، کراچی پاکستان، خاندانی نام محمد یونس حسن، قلمی نام رئیس فروغ، تخلص فروغ۔ جناب رئیس فروغ صاحب 15 فروری 1926 مراد آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے اور 15 اگست 1982 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب رئیس فروغ صاحب ان کی آج برسی ہے۔ جناب رئیس فروغ صاحب نے بچوں کے لیے بھی ادب تخلیق کیا۔ حمدیہ کلام جس کتاب سے پیش کیا گیا، ہم سورج چاند ستارے، خصوصی طور پر یہ بچوں کے لیے مجموعہ تخلیق فرمایا تھا۔ اسی مجموعہ کلام میں دربار نبی کے عنوان سے نعتیہ کلام ہے۔ فرما گئے رئیس فروغ صاحب کے دربار نبی سبحان اللہ، دربار نبی سبحان اللہ، جہاں اجلے بول برستے ہیں، جہاں سبز کبوتر بستے ہیں، دربار نبی سبحان اللہ، جہاں مٹی میں سچائی ہے، جہاں پانی میں اچھائی ہے، دربار نبی سبحان اللہ، جہاں روشنی لفظ کے ساتھ چلے، جہاں سورج بن کے بات چلے، دربار نبی سبحان اللہ، جہاں دنیا چین ملے، جہاں کملی میں کونین ملے،
دربار نبی سبحان اللہ، دربار نبی سبحان اللہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رئیس فروغ صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش خدمت ہے جناب رئیس فروغ صاحب کو سماعت فرمائیے۔ آج ان کی برسی کے موقع پر کلام شاعر بزبان شاعر جناب رئیس فروغ صاحب آپ کی سماعتوں کی ناظر۔ ان کے بعد ذکر خیر ہوگا جناب خالد علی صاحب کا۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب رئیس فروغ صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد سماعت فرمائیے۔ رئیس فروغ صاحب۔ پھر کبھی ہو نہ ہو ہم بہم دوستو، پھر کبھی ہو نہ ہو ہم بہم دوستو، مہربان دوستو محترم دوستو، پھر کبھی ہو نہ ہو ہم بہم دوستو، مہربان دوستو محترم دوستو، کس کو معلوم تھا عمر کٹ جائے گی، کس کو معلوم تھا عمر کٹ جائے گی، کاٹتے کاٹتے فصل غم دوستو، کس کو معلوم تھا عمر کٹ جائے گی، کاٹتے کاٹتے فصل غم دوستو، پورے روحانیہ میں بسائے گئے، پورے روحانیہ میں بسائے گئے برہمن ذاتیوں کے صنم دوستو، پورے روحانیہ میں بسائے گئے برہمن ذاتیوں کے صنم دوستو، ہم فقیروں کے خوابوں میں کیوں آج کل، ہم فقیروں کے خوابوں میں کیوں آج کل شاہ جنات ملتا ہے کم دوستو، واہ، آؤ ڈھونڈے مزاروں کے اطراف میں، آؤ ڈھونڈے مزاروں کے اطراف میں قطب عالم کے نقش قدم دوستو، واہ، آؤ ڈھونڈے مزاروں کے اطراف میں قطب عالم کے نقش قدم دوستو، اب وہ شاخوں کی آغوش میں آ گیا، اب وہ شاخوں کی آغوش میں آ گیا، دیکھنا برشگال کرم دوستو، اب وہ شاخوں کی آغوش میں آ گیا، دیکھنا برشگال کرم دوستو، رنگ گل کو بہت شوق پرواز ہے، رنگ گل کو بہت شوق پرواز ہے، بوئے گل کو بہت ذوق رنگ دوستو، رنگ گل کو بہت شوق پرواز ہے، بوئے گل کو بہت ذوق رنگ دوستو، زخم جتنے بھی اس ہاتھ سے مل گئے، زخم جتنے بھی اس ہاتھ سے مل گئے، کیا کریں شکوے بیش و کم دوستو، کیا حسین لوگ دست و گریباں ہوئے، ہائے، کیا حسین لوگ دست و گریباں ہوئے، بہرے تقسیم دام و درہم دوستو، واہ واہ واہ، کیا حسین لوگ دست و گریباں ہوئے، بہرے تقسیم دام و درہم دوستو، واہ واہ واہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب رئیس فروغ صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، آج 15 اگست ہے، جناب رئیس فروغ صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ خاندانی نام محمد یونس حسن اور تخلص فروغ، 15 فروری 1926 مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے حصول کے دوران محفلوں اور انجمنوں اور مشاعروں میں شرکت فرماتے رہے، اور اسی باعث جناب رئیس فروغ صاحب کو شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ شروعات میں انہوں نے قمر مراد آبادی صاحب کی شاگردی اختیار فرمائی۔ آزادی کے بعد ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے آئے۔ 15 برس تک کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملازم رہے۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے اور اسکرپٹ رائٹر مقرر ہوئے۔ آخری وقت تک اسی ادارے سے وابستہ رہے۔
رئیس فروخ صاحب نے غزلوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے نظمیں تحریر فرمائیں۔ 15 اگست 1982 کراچی میں رحلت فرمائی۔ ان کی تصانیف میں مجموعہ کلام رات بہت ہوا چلی، بچوں کی نظموں پر مشتمل مجموعہ ہم سورج چاند ستارے اور اسی مجموعے سے حمدیہ نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب رئیس فروخ صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ کلام شاعر بدمان شاعر اور بچوں کے ادیب بھی رہے۔ بچوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اسی بچوں کے حوالے سے جو ان کا نظموں کا مجموعہ ہے ہم سورج چاند ستارے، اس میں وطن کا ایک نغمہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ پاک وطن آزاد رہے اللہ کرے، دنیا میں ہمیشہ پاک وطن آزاد رہے اللہ کرے، اس پاک وطن میں جو بھی رہے وہ شاد رہے اللہ کرے، ہیں اپنے وطن کے سارے جواں محنت کے لیے مشہور جہاں، ان لوگوں سے ہر ایک نگر آباد رہے اللہ کرے، یہ دل نہ بھٹکنے پائے ذرا، ہر راہ گزر میں راہ نما، سرکار دو عالم کا کوئی ارشاد رہے اللہ کرے، ہم سب ہیں برابر آپس میں، ہم سب ہیں برادر آپس میں، اللہ کے ہم سب بندے ہیں یہ یاد رہے اللہ کرے اللہ کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رئیس فروخ صاحب مجموعہ کلام ہم سورج چاند ستارے وطن کا نغمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی حوالے سے بچوں کے اس ادب میں ہم سورج چاند ستارے میں اسکول کا پہلا دن، اس عنوان سے ایک مختصر نظم سماعت فرمائیے، پھر غزل پیش کرتے ہیں۔ اسکول کا پہلا دن کے عنوان سے جناب رئیس فروخ صاحب فرما گئے کہ آباد ہے یادوں میں اسکول کا پہلا دن، رہتا ہے خیالوں میں اسکول کا پہلا دن، ابو نے جو بہلا کر اسکول کو بھیجا تھا، امی نے ہمیں اس دن کس پیار سے دیکھا تھا، تھیں نیک تمنائیں دادی کی دعاؤں میں، کاپی میں لکھا اس دن آدھا ہی ورق ہم نے، 2 بار ہی دہرایا اس روز سبق ہم نے، پھر روشنیاں دیکھیں ٹیچر کی نگاہوں میں، دیوار کے نقشوں میں کچھ رنگ نرالے سے، پڑھتے ہوئے بچوں کے چہروں پر اجالے سے، اچھی سی انوکھی سی خوشبو تھی کتابوں کی۔ کیا کہنے، اسکول کا پہلا دن کے عنوان سے مجموعہ کلام ہم سورج چاند ستارے سے جناب رئیس فروخ صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ رئیس فروخ صاحب کی غزلوں سے انتخاب فرما گئے کہ شہر کا شہر بسا ہے مجھ میں، شہر کا شہر بسا ہے مجھ میں، ایک صحرا بھی سجا ہے مجھ میں، شہر کا شہر بسا ہے مجھ میں، ایک صحرا بھی سجا ہے مجھ میں، کئی دن سے کوئی آوارہ خیال، کئی دن سے کوئی آوارہ خیال راستہ بھول رہا ہے مجھ میں، رات مہکی تو پھر آنکھیں مل کے، رات مہکی تو پھر آنکھیں مل کے، کوئی سوتے سے اٹھا ہے مجھ میں، دھوپ ہے اور بہت ہے لیکن، دھوپ ہے اور بہت ہے لیکن، چھاؤں اس سے بھی سوا ہے مجھ میں، کب سے الجھے ہیں یہ چہروں کے ہجوم، کب سے الجھے ہیں یہ چہروں کے ہجوم، کون سا جال بچھا ہے مجھ میں، کوئی عالم نہیں بنتا میرا،
کوئی عالم نہیں بنتا میرا رنگ خوشبو سے جدا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آئینہ ٹوٹ گیا ہے مجھ میں۔ آتے جاتے رہے موسم کیا کیا، آتے جاتے رہے موسم کیا کیا، جو فضا تھی وہ فضا ہے مجھ میں، شہر کا شہر بسا ہے مجھ میں، ایک صحرا بھی سجا ہے مجھ میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رئیس فروغ صاحب 15 اگست 1982 کراچی میں رحلت فرمانے والے شاعر جناب رئیس فروغ صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرما گئے کہ اپنے ہی شب و روز میں آباد رہا کر، اپنے ہی شب و روز میں آباد رہا کر، ہم لوگ برے لوگ ہیں ہم سے نہ ملا کر، اپنے ہی شب و روز میں آباد رہا کر، ہم لوگ برے لوگ ہیں ہم سے نہ ملا کر، شاید کسی آواز کی خوشبو نظر آئے، شاید کسی آواز کی خوشبو نظر آئے، آنکھیں ہیں تو خوابوں کی تمنا بھی کیا کر، باتوں کے لیے شکوہ موسم ہی بہت ہے، باتوں کے لیے شکوہ موسم ہی بہت ہے، کچھ اور کسی سے نہ کہا کر نہ سنا کر، سونے دے انہیں رنگ جو سوئے ہیں بدن میں، سونے دے انہیں رنگ جو سوئے ہیں بدن میں، آوارہ ہواؤں کو نہ محسوس کیا کر، تو صبح بہاراں کا حسین خواب ہے پھر بھی، تو صبح بہاراں کا حسین خواب ہے پھر بھی، آہستہ ذرا اوس کی بوندوں پر چلا کر، اپنے ہی شب و روز میں آباد رہا کر، ہم لوگ برے لوگ ہیں ہم سے نہ ملا کر، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب رئیس فروغ صاحب، اور جناب رئیس فروغ صاحب کا یہ ایک اور کلام فرما گئے کہ دھوپ میں ہم ہیں کبھی ہم چھاؤں میں، دھوپ میں ہم ہیں کبھی ہم چھاؤں میں، راستے الجھے ہوئے ہیں پاؤں میں، دھوپ میں ہم ہیں کبھی ہم چھاؤں میں، راستے الجھے ہوئے ہیں پاؤں میں، بستیوں میں ہم بھی رہتے ہیں مگر، بستیوں میں ہم بھی رہتے ہیں مگر، جیسے آوارہ ہوا صحراؤں میں، ہم نے اپنایا درختوں کا چلن، ہم نے اپنایا درختوں کا چلن، خود کبھی بیٹھے نہ اپنی چھاؤں میں، کس قدر نادان ہیں اہل جہاں، کس قدر نادان ہیں اہل جہاں، ہم گنے جانے لگے داناؤں میں، سامنے کچھ دیر لہراتے رہے، سامنے کچھ دیر لہراتے رہے، پھر وہ ساحل بہہ گئے دریاؤں میں۔ مقطع میں رئیس فروغ صاحب فرما گئے کہ ایک یہی دنیا بدلتی ہے فروغ، ایک یہی دنیا بدلتی ہے فروغ، کیسی کیسی اجنبی دنیاؤں میں، ایک یہی دنیا بدلتی ہے فروغ، کیسی کیسی اجنبی دنیاؤں میں، دھوپ میں ہم ہیں کبھی ہم چھاؤں میں، راستے الجھے ہوئے ہیں پاؤں میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب رئیس فروغ صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کس کو معلوم تھا عمر کٹ جائے گی، کس کو معلوم تھا عمر کٹ جائے گی، کاٹتے کاٹتے فصل غم دوستو، شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ نے کلام شاعر بدبان شاعر اور رئیس فروغ صاحب کے چیدہ چیدہ کلام سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاہ میں آج کے دوسرے شاعر ہیں جناب خالد علی صاحب، ان کی بھی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ خالد علی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ خالد علی صاحب
کے بارے میں آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ آپ صحافی رہے۔ 1925 میں جناب خالد علی صاحب بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے قائم گنج میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور آزادی کے بعد 1947 میں اپنے اہل خانہ سمیت پاکستان تشریف لے آئے اور پہلے صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا اور لاہور اور اس کے بعد صوبہ سندھ کے شہروں میرپور خاص، خیرپور اور سکھر میں رہائش پذیر رہے۔ 1960 میں آپ کراچی تشریف لے آئے اور مستقل سکونت کراچی میں اختیار فرمائی۔ خالد علی صاحب نے صحافت کا آغاز کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے مجلے منشور سے کیا اور اس کے بعد روزنامہ حریت سے وابستہ ہو گئے۔ 1972 میں جب روزنامہ مساوات شائع ہوا تو اس کے نیوز ایڈیٹر مقرر ہو گئے۔ اس وقت ابراہیم جلیل صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تاہم ان کے انتقال کے بعد خالد علی صاحب ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 1978 میں اخبار بند ہونے تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ ملک کی صحافت میں روزنامہ مساوات نے پہلی بار عام خبروں سے ہٹ کر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا شکار ہونے والے لوگوں اور محنت کشوں کے مسائل کو نمایاں طور پر شائع کرنے کا رجحان متعارف کروایا اور اس حوالے سے مقبولیت پائی۔ خالد علی صاحب ہمیشہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک میں رہے۔ آمریتوں کے خلاف صحافیوں کی تحریک میں بھی سرکردہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے کبھی سرکاری امداد قبول نہیں کی۔ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں انہیں امدادی چیک بھجوایا جو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح انتقال سے کچھ برس قبل جب وہ شدید علالت کے باعث مقامی اسپتال میں داخل تھے تو اس وقت کے صوبائی حکومت نے ان کا علاج سرکاری خرچ پر کرانے کا اعلان کیا تھا، جس پر وہ اسپتال سے فوراً گھر واپس چلے گئے۔ سامعین اکرام، خالد علی صاحب معروف صحافی و شاعر، ان کی شاعری کا ایک مجموعہ غزال دشت سگاں کے عنوان سے شائع ہوا جو ان کے دوستوں اور شاگردوں نے شائع کروایا تھا۔ خالد علی صاحب طویل علالت کے بعد 15 اگست 2007 کراچی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب خالد علی صاحب کا مشہور کلام کہ میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، مگر اہل بزم میں کوئی بھی تو ادا شناس وفا نہیں۔ میرے حرف حرف میں روشنی، میرے لفظ لفظ میں آگہی، میرے حرف حرف میں روشنی، میرے لفظ لفظ میں آگہی، میں چراغ خیمہ شب نہیں کہ سحر ہوئی تو بجھا دیا۔ ایک اور جگہ فرمایا میں اسی قبیلہ کشتگاں کی صداقتوں کا امین ہوں جسے لفظ لفظ سنا گیا، جسے حرف حرف سزا ملی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد علی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا جاتا ہے۔ جناب خالد علی صاحب، آج رئیس فروغ صاحب کے ساتھ ساتھ خالد علی صاحب کی برسی بھی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب خالد علی صاحب، سماعت فرمائیے گا۔ دو مطلع ہیں، 2-3 شعر ہیں عمر کے۔ دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا، دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا، رکھنا تو سرے محفل دونوں کا بھرم رکھنا۔ دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا، رکھنا تو سرے محفل دونوں کا بھرم رکھنا۔ اور اے پیر مغاں جس کا جو حق ہو فہم رکھنا، اے پیر مغاں جس کا جو حق ہو فہم رکھنا، یعنی میرے ساغر میں سم آئے تو سم رکھنا۔ اے پیر مغاں جس کا جو حق ہو بہم رکھنا، یعنی میرے ساغر میں سم آئے تو سم رکھنا۔ اور یہ حلقہ گیسو ہے وہ تاج سرے دارا، یہ حلقہ گیسو ہے
وہ تاجے سرے دارا، یہ زیب گلو رکھنا، وہ زیر قدم رکھنا. یہ حلقہ جیسو ہے، وہ تاجے سرے دارا، یہ زیب گلو رکھنا، وہ زیر قدم رکھنا. یہ زیب گلو رکھنا، وہ زیر قدم رکھنا. شیر مولانا فرمائیے کہ آداب جنو ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں. آداب جنو ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں. فریاد کی لے دھیمی، لو بیت کی کم رکھنا. آداب جنو ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں. فریاد کی لے دھیمی، لو بیت کی کم رکھنا. پھر عشق ہی خود رہ رہو، پھر عشق ہی خود منزل. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر عشق ہی خود رہ رہو، پھر عشق ہی خود منزل. اس راہ میں مشکل ہے، بس پہلا قدم رکھ. پہلا قدم. پھر عشق ہی خود منزل. پھر عشق ہی خود منزل، پھر عشق ہی خود رہ رہو. اس راہ میں مشکل ہے، بس پہلا قدم رکھنا. اور یہ جو نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ہم صبح پرستوں کی ہر ریت پرانی ہے. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے. ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب خالد علیق صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. خالد علیق صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں. میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں. میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں. مگر اہل بزم میں کوئی بھی تو ادا شناس وفا نہیں. میرے جسم و جاں پر اسی کے سارے عذاب ثواب ہیں. میرے جسم و جاں پہ اسی کے سارے عذاب ثواب ہیں. وہی ایک حرف خود آگہی کہ ابھی جو میں نے کہا نہیں. نہ وہ حرف و لفظ کی داوری، نہ وہ ذکر و فکر کی قلندری. نہ وہ حرف و لفظ کی داوری، نہ وہ ذکر و فکر کی قلندری. جو میرے لہو سے لکھی تھی یہ وہ قرار داد وفا نہیں. ابھی حسن و عشق میں فاصلے عدم اعتماد کے ہیں وہی. ابھی حسن و عشق میں فاصلے عدم اعتماد کے ہیں وہی. انہیں اعتبار وفا نہیں، مجھے اعتبار جفا نہیں. وہ جو ایک بات تھی گفتنی، وہی ایک بات شنیدنی. وہ جو ایک بات تھی گفتنی، وہی ایک بات شنیدنی. جسے میں نے تم سے کہا نہیں، جسے تم نے مجھ سے سنا نہیں. میں صلیب وقت پر کب سے ہوں، مجھے اب تو اس سے اتار لو. میں صلیب وقت پر کب سے ہوں، مجھے اب تو اس سے اتار لو. کہ سزا بھی کاٹ چکا ہوں میں، میرا فیصلہ بھی ہوا نہیں. میرا شعر مجھ پر گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں. میرا شعر مجھ پر گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں. وہ چراغ راہ وفا ہوں میں کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں. میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں. مگر اہل بزم میں کوئی بھی تو ادا شناس وفا نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب خالد علیق صاحب. ایک صفحہ پڑھ لیا تھا جنوں کی کتاب کا. ایک صفحہ پڑھ لیا تھا جنوں کی کتاب کا. اب تک خرد کو ہوش نہیں ہے جواب کا. شاعری سچ بولتی ہے. خالد علیق صاحب یہ بھی فرما گئے کہ فقیر راہ گزر تھے کسی کو کیا دیتے. فقیر راہ گزر تھے کسی کو کیا دیتے. مگر یہی کہ وہ ملتا تو ہم دعا دیتے. فقیر راہ گزر تھے کسی کو کیا دیتے. مگر یہی کہ وہ ملتا تو ہم دعا دیتے. گھروں میں آگ لگا کر بھی کیا ملا خالد. گھروں میں آگ لگا کر بھی کیا ملا خالد. دلوں میں آگ لگی تھی اسے بجھا دیتے. گھروں میں آگ لگا کر بھی کیا ملا خالد. دلوں میں آگ لگی تھی اسے بجھا دیتے. فقیر راہ گزر تھے کسی کو کیا دیتے. مگر یہی کہ وہ ملتا تو ہم
دعا دیتے، گھروں میں آگ لگا کر بھی کیا ملا خالد، دلوں میں آگ لگی تھی اسے بجھا دیتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب خالد علیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ رئیس فروخ صاحب اور خالد علیق صاحبان کو فریق رحمت فرمائے۔ آج یاد رفتگاہ میں ہر دو شورائے کرام کی یاد تازہ کی گئی۔ جناب خالد علیق صاحب کا خاندانی نام سید خالد علی شاہ، قلمی نام خالد علیق، 15 اگست 2007 کراچی میں رحلت فرمائی۔ فرما گئے کہ ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہمیں اور کسی سے کیا لینا، دو میٹھے بول محبت کے پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا۔ ہم جوگی بھوکے پیار کے ہیں، ہمیں اور کسی سے کیا لینا، تو میٹھے بول محبت کے پھر ڈھیروں ڈھیر دعا دینا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور کلام میں جناب خالد علیق صاحب فرما گئے کہ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ دنیا ہے کہ دشنام ترازی پر تلی ہے، دنیا ہے کہ دشنام ترازی پر تلی ہے، اور میں جو بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا۔ ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے، ہاں یہ تو میرا جرم ہے، یہ میری خطا ہے، ظالم کو بھی ظالم کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے، مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے۔ تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا، مجھ سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ جو سچ ہے۔ تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا، پس جائے تو پھر لال رنگ تو لاتا ہے بہرحال، پس جائے تو پھر رنگ تو لاتا ہے بہرحال، پتھر سے مگر برگ ہنا کچھ نہیں کہتا، میں کی ہوئی گلشن کی فضا کچھ نہیں کہتی، میں کی ہوئی گلشن کی فضا کچھ نہیں کہتی، دہکا ہوا ہر سانس بتا کچھ نہیں کہتا۔ تم کچھ بھی کہو میں بخدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خالد علیق صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، ہزار چاہے کسی طور کر نہیں سکتا، بغیر مرضی مختار کل کوئی حرکت، ہزار چاہے کسی طور کر نہیں سکتا۔ تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے، تم اپنی عمر سے بڑھ کر تو جی نہیں سکتے، میں اپنے وقت سے پہلے تو مر نہیں سکتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ معروف صحافی و شاعر جناب خالد علیق صاحب، 15 اگست 2007 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور رئیس فروخ صاحب کی بھی آج برسی ہے۔ ہر دو رفتگاہ کو کلام شاعر بزبان شاعر کے ساتھ یاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یاد رفتگاہ میں اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا جا رہا ہے، اپنی قیمتی آراء سے نوازیے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد۔